السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت کہانی کا 23واں حصہ۔ اچھے بچوں، کل ہم نے سنا تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نرم دل تھے، کبھی کسی کو مشکل میں بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اور کس طرح لوگوں کے کام آتے تھے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کی بہت عزت کرتے تھے اور خود بھوکے رہ کر بھی مہمان کو کھانا کھلاتے اور اس کی ہر طرح سے خدمت کرتے تھے۔ اس میں کافر اور مسلمان کی کوئی تمیز نہ تھی۔ کوئی بھی مہمان آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بغیر کھلائے پلائے نہ جانے دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایک کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان ٹھہرا۔ آپ نے اسے ایک بکری کا دودھ پلایا، اس سے اس کا پیٹ نہ بھرا۔ پھر آپ نے دوسری بکری کا دودھ پلایا، وہ بھی کافی نہ ہوا۔ پھر آپ نے تیسری، چوتھی، پانچویں، یہاں تک کہ 7 بکریوں کا دودھ اسے پلایا۔ تب کہیں جا کر وہ سیر ہوا۔ اس سارے عرصے میں آپ خوش رہے، نہ آپ نے پریشان ہوئے اور نہ غصہ کیا، اور حیرت کا کوئی لفظ بھی آپ کی زبان سے نہ نکلا۔ اسی طرح ایک مرتبہ قبیلہ غفار کا ایک شخص آپ کا مہمان ہوا۔ رات کو کھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکری کا تھوڑا سا دودھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا دودھ مہمان کو پلا دیا اور خود رات فاقے سے گزاری۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے یا اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت ہی عزت کرتے۔ ہجرت کے 9ویں سال نجران سے 60 عیسائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور اپنے طریقے پر نماز پڑھنے کی بھی اجازت دے دی اور ان لوگوں کی مہمانداری خود کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن کو مانتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اپنا ہو یا بیگانہ، مسلمان ہو یا کافر، آقا ہو یا غلام، آپ ہر ایک کے کام آتے تھے اور ان کا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کر دیتے تھے۔ مکہ میں آپ ہر روز غریب اور بے سہارا بیوہ عورتوں کا سودا سلف خرید کر خود اپنے کندھوں پر اٹھا کر ان کے گھروں پر پہنچا دیتے تھے۔ ایک دن ابو سفیان نے حقارت سے کہا، تم نے غریب اور کمینے لوگوں کا سامان اٹھا کر اپنے خاندان کا نام بدنام کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ہاشم کا پوتا ہوں جو غریبوں اور امیروں سب کی مدد کرتا ہے اور اپنے سے کم درجہ لوگوں کو حقیر نہیں جانتا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو چکے تھے کہ ایک بدو آیا اور آپ کا دامن پکڑ کر بولا، میرا ایک ذرا سا کام رہ گیا ہے، ایسا نہ ہو میں بھول جاؤں، پہلے اس کو کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ فوراً مسجد سے نکل آئے اور اس کا کام پورا کر کے نماز ادا کی۔ ایک دفعہ آپ کے ایک صحابی حضرت خباب بن ارت مدینہ سے دور ایک لڑائی پر گئے۔ ان کے گھر میں کوئی مرد نہ تھا اور عورتیں جانوروں کا دودھ دوہنا نہیں جانتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ ہر روز حضرت خباب کے گھر تشریف لے جاتے اور ان کے جانوروں کا دودھ دو دیا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، اپنے مال کو دوسروں کی بھلائی کے لیے دل کھول کر خرچ کرنے کو سخاوت کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے سخی دل والے تھے۔ آپ نے تمام عمر کبھی کسی مانگنے والوں کو نہ جھڑکا، بلکہ کچھ نہ کچھ دے دلا کر رخصت کیا۔ اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہ ہوتی تو قرض لے کر یعنی دوسرے سے مانگ کر مانگنے والی کی ضرورت پوری کر دیتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول پاک سے کچھ مانگا گیا ہو اور آپ نے فرمایا ہو میں نہیں دیتا۔ ایک دفعہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریوں کا ایک بڑا ریوڑ 2 پہاڑوں کے درمیان چڑھتے دیکھا۔ اس نے درخواست کی، اے محمد، یہ تمام بکریاں مجھے دے دیں۔ آپ نے اسی وقت وہ سب بکریاں اس کو دے دیں۔
یہ سخاوت دیکھ کر وہ شخص اپنے قبیلے سمیت مسلمان ہو گیا۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 6 شرفیاں تھیں۔ 4 تو آپ نے خرچ کر دیں اور 2 بچ رہیں۔ ان کی وجہ سے تمام رات آپ کو نیند نہ آئی۔ بی بی عائشہ صدیقہ نے عرض کیا، معمولی بات ہے، صبح ان کو بھی خیرات کر دیجیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا خبر میں صبح تک زندہ رہوں گا بھی یا نہیں۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 90,000 درہم آئے۔ آپ نے ان کو ضرورت مندوں اور مانگنے والوں میں بانٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سب ختم ہو گئے۔ پھر ایک مانگنے والا آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میرے پاس کچھ نہیں رہا، لیکن تم میرے نام پر قرض لے لو، اسے میں ادا کر دوں گا۔ حضرت عمر فاروق بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا کسی کو طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس پر ایک انصاری نے کہا، یا رسول اللہ، آپ بے درے خرچ کریں، اللہ مالک ہے، وہ آپ کو محتاج نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خوش ہو گئے اور فرمایا، ہاں، مجھے ایسا ہی حکم ہے۔ ایک دفعہ بحرین کے علاقے سے بہت بڑی رقم آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد کے صحن میں رکھوا دیا اور نماز سے فارغ ہو کر اسے تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ جو آتا اسے کچھ عنایت فرماتے، یہاں تک کہ باقی کچھ نہ رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ننھے بچوں، اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا دل ہمیشہ سخاوت اور کرم سے مالا مال رکھے اور ہم کبھی بھی دوسرے کو دیتے وقت تنگ نہ پڑے۔ کل آئیں گے پیارے نبی کے چند اور واقعات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔